بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ سورۃ ہود آیت نمبر 9۔ فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی سے معافی طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ معافی طلب کرنا کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، گناہوں کو چھوڑ کر اس کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے دو صفات بیان کیے۔ فرمایا ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب جو ہے وہ بہت مہربان بھی ہے، اور میرا رب ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ عام طور پہ قرآن پاک میں اللہ کی یہ دو صفات غفور الرحیم کا اکٹھے ذکر ہوتا ہے۔ اس جگہ الرحیم کے ساتھ الودود اللہ کی اس صفت کا بیان کیا گیا کہ جہاں اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہاں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ سے استغفار کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رجوع کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک کو سنیے کہ اللہ کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح استغفار فرمایا کرتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتی ہیں کہ ہم باقاعدہ شمار کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام ایک مجلس میں، ایک محفل میں 100 بار یہ کلمات اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، اور وتب علی، اور میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اللہ مجھ پہ رحمت نازل فرما۔ محدثین نے دونوں مفہوم بیان کیے ہیں۔ میری توبہ کو قبول فرما لے میرا رب، اللہ مغفرت نصیب فرما، رب اغفر لی وتب علی۔ اور پھر اسی مناسبت سے اللہ کی دو صفات کا بیان کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنیے اللہ کے وہ دو صفات، انک انت التواب الغفور، بے شک تو ہی تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں ہم باقاعدہ شمار کیا کرتے، آپ علیہ السلام ایک مجلس، ایک محفل کے اندر 100 بار یہ کلمات کہتے، کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو ہے جو معصوموں کے سردار پیغمبر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو یہ حدیث پاک ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی کے اندر موجود ہے اور سندن بھی صحیح حدیث ہے۔ دوسری ایک حدیث جو نسائی شریف کے اندر ہے، اس کے راوی ہیں جناب محجن رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص نماز مکمل کرنے کے وہ قریب تھا، یعنی تشہد کے حال میں تھا، اور تشہد پڑھ کے وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ اللہ، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک یا اللہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، اے اللہ تو ایک ہے، تو اکیلا ہے، الصمد تو بے نیاز ہے، تمام تیری طرف فریاد لے کر آتی ہیں لیکن تو بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ تیری کوئی اولاد ہے اور نہ تو کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تیرا کوئی ہمسر نہیں، أَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ صحابی نماز کے حال میں، تشہد کے حال میں یہ دعائیہ کلمات اللہ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اس کی دعا کو سنا تو مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے پیغمبر نے 3 بار فرمایا، 3 بار فرمایا غفر لہ غفر لہ غفر لہ، یہ بندہ معاف کر دیا گیا، یہ بندہ معاف کر دیا گیا، یہ بندہ معاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو جو قابل غور ہے، جسے پہلے بھی میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ نماز کے اندر کثرت کے ساتھ دعا۔ کل کے ہمارے درس کے اندر قیام کے حال میں دعا کا ذکر تھا کہ آپ علیہ السلام تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے سامنے دعا کر کے مغفرت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ دعائیں بھی گزر چکی ہیں کہ آپ علیہ السلام رکوع کے حال میں، سجدے کے حال میں، اور یہ تشہد کی دعا ہے، پہلے بھی تشہد کی دعاؤں کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو کثرت کے اندر، نماز کے اندر دعا، سبحان اللہ، نماز کے اندر بھی اللہ سے استغفار، نماز پڑھ لینے کے بعد بھی اللہ سے استغفار، جب کہیں محفل اور مجلس میں بیٹھتے تو بھی اللہ کے سامنے استغفار۔ تو استغفار کی بہت بڑی ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، پیغمبر کو ضرورت ہے، امتی کو ضرورت ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، سب کو ضرورت ہے۔ اور وہ اللہ غفور بھی ہے، وہ اللہ رحیم بھی ہے، وہ اللہ الودود محبت کرنے والا بھی ہے۔ اس اللہ سے سچی محبت کیجئے، اس اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگیے، اس اللہ سے رحم طلب کیجئے، وہ بہت رحم والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صحیح طریقے سے استغفار کرتے رہیں۔
اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں، پیغمبر کی جو سنت ہے اس پہ عمل کر کے مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ ہمیں سکھایا، ہر بات کی تعلیم دی۔ آخر دعوانا ان الحمد